اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کے ایک اور باب لا یزنی الزانی وہو مؤمن کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 255 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب لا یزنی الزانی وہو مؤمن. یہ باب اس بیان میں ہے کہ زنا کرنے والا زنا کی حالت میں مومن نہیں رہتا. وبہ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی عبیدۃ بن حمید سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یزنی الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن ولکن التوبۃ معروضۃ. زنا کرنے والا زنا کے وقت صاحب ایمان نہیں رہتا، اور چوری کرنے والا چوری کے وقت ایمان والا نہیں رہتا، لیکن اس پر توبہ کو پیش کیا جائے گا. یعنی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ جل شانہ اس کے توبہ کو قبول فرمائیں گے. وفی الباب عن ابن عباس وعائشہ وعبداللہ ابن ابی اوفا. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق کے ساتھ. وقد روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اور ایک دوسرے طریق کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل عاد الیہ الایمان. جب کوئی بندہ معاذ اللہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور وہ ایمان اس کے سر پر سائبان کی طرح رہتا ہے. پس جب وہ اس گناہ کے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے. وروی عن ابی جعفر محمد بن علی انہ قال فی ھذا خروج عن الایمان الی الاسلام. حضرت ابو جعفر محمد ابن علی نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ آدمی ایمان سے اسلام کی طرف نکلتا ہے، یعنی ایمان سے تو نکل جاتا ہے مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی. وقد روی من غیر وجہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الزنا والسرقۃ. اور متعدد طریقوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زنا اور چوری کے بارے میں ارشاد فرمایا: من اصاب من ذلك شیئا فسترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ تعالی ان شاء عذبہ یوم القیامۃ وان شاء غفر لہ. جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، پس اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، یعنی اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کیا،
اور اس کو سزا بھی نہیں ملی تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر اللہ چاہیں گے تو قیامت کے دن اس کو سزا دیں گے اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو بخش دیں گے. روا ذالک علی بن ابی طالب وعبادۃ بن صامت وخزیمۃ بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ ابن صامت اور خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. وبه قال حدثنا ابو عبیدۃ بن ابی الصفر قال حدثنا احمد بن عبد الله الحمداني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق الحمداني عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو عبیدہ ابن ابو الصفر نے، انہوں نے احمد بن عبداللہ حمدانی سے، انہوں نے روایت کی حجاج بن محمد سے، انہوں نے روایت کی یوسف بن ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو اسحاق حمدانی سے، انہوں نے روایت کی ابو جحیفہ سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من اصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله اعدل من ان يثني على عبده العقوبة في الآخرة. جو شخص کسی حد کو پہنچا پس دنیا میں اس کی سزا جلدی دے دی گئی تو اللہ جل شانہ کے انصاف سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ آخرت میں وہ اس کو دوبارہ سزا دے. ومن اصاب حدا فسترہ اللہ علیہ وعفا عنہ فاللہ اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا عنہ. اور جو شخص کسی حد کو پہنچا پس اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور اس سے درگزر کیا، یعنی دنیا میں اس سے درگزر کیا، تو اللہ جل شانہ کے کرم سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو لوٹائے جس سے وہ درگزر کر چکے. یعنی دنیا میں جب اس کو کچھ نہیں کہا، دنیا میں جب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو یہی بات یقینی ہے کہ انشاءاللہ اس کو آخرت میں بھی سزا نہیں ملے گی. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وھذا قول اہل العلم لا نعلم احدا کفر احدا بالزنا والسرقة وشرب الخمر. اور یہی اہل علم کا قول ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی نے زنا، سرقہ اور شراب پینے والے کو کافر قرار دیا ہو. جی عزیز طلباء کرام، انسان جب کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، معاذ اللہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو اس وقت میں ایمان اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، سائبان کی طرح اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنے عمل سے لوٹ آتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے پاس واپس آ جاتا ہے. عاد الیہ الایمان. ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ معتزلہ اور خوارج، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافر ہو گیا. اب ان روایات سے معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ اگرچہ فاسق اور گناہگار ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو اگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو پھر عزیز طلباء کرام یہاں پر سوال یہ ہے کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، اس کا پھر کیا مطلب اور کیا معنی آئے گا؟ تو اس کے معنی اور مطلب میں 4 اقوال محدثین حضرات نے ذکر کیے ہیں. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ دیکھیے اس گناہ سے، اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے. جب کوئی انسان معاذ اللہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے. پھر اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر وہ ایمان والا نور واپس لوٹ آتا ہے. دوسرا معنی بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے
کہ معصیت کے ارتکاب کے وقت ایمان کے باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اس شخص کا ایمان کامل نہیں رہتا بلکہ انتہائی ناقص ہو جاتا ہے. یہ معنی بھی درست ہے. تیسرا معنی بعض حضرات نے کیا ہے مستحل کی قید کے ساتھ، یعنی جو شخص اس زنا کو اور چوری کو حلال اور جائز سمجھتا ہو تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور چوتھا قول علامہ تربشتی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، اس جملے سے دراصل زجر اور تحدید مقصود ہے کہ مسلمان اس عمل کو سوچے بھی نہ، اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، یا یہ عمل کافروں والا عمل ہے، یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے عزیز طلباء کرام، کہ یہ جو آخری دو روایات ذکر ہوئی تو اب اس میں یہ بحث ہے کہ اگر انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لے جو باعث حد ہو اور پھر اس پر دنیا میں وہ حد جاری کر دی گئی، تو کیا اس کے لیے جو حد اس پر جاری کر دی گئی ہے وہ اس کے گناہ کے مکفر ہو جائے گی یا اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے؟ یعنی جو حد اس پر جاری کی گئی تو اب اس حد نے اس کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، یا اس کے اوپر توبہ کرنا لازمی ہے؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان تین حضرات کے نزدیک حدود یہ کفارات ہیں جس کو وہ سواتر سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی معنی یہ ہے کہ اگر اس پر چوری کی حد جاری کی گئی یا معاذ اللہ زنا کی وجہ سے اس پر حد نافذ کی گئی تو جیسے ہی اس کو یہ حد جاری کی گئی تو اس کا یہ جرم معاف ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان حضرات کے لیے استدلال باب کی یہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس پر دنیا میں حد جاری کی گئی تو آخرت میں سے دوبارہ سزا نہیں ہوگی. احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، حدود یہ کفارات نہیں ہوتے بلکہ حدود زواجر ہے، یعنی ان کو حدود کو نافذ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت لیں. تو بذات خود یہ حدود گناہ کے معافی کی ضامن نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، اگرچہ اس کے اوپر حد جاری کیا جا چکا ہو لیکن پھر بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اب احناف کے دلائل کیا ہیں؟ تو احناف پہلی دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. فمن تاب، اس میں فا تعقیبیہ ہے، تو جس کے معنی یہ ہے کہ چور کے ہاتھ پہلے کاٹے جا چکے ہیں، اس پر حد جاری ہو چکی ہے. اب اگر وہ اپنے اوپر جو اس نے یہ ظلم کیا ہے اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ جل شانہ معاف کرنے والے ہیں. تو اگر ہم ائمہ ثلاثہ کی بات مان لیں کہ حدود کفارات ہے تو پھر یہاں پر فمن تاب من بعد ظلمہ اس کو ذکر کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہے گا. اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت اس بات میں واضح ہے کہ انسان کے اوپر اگر کسی گناہ کی وجہ سے حد جاری ہو بھی جائے پھر بھی اس کے لیے توبہ کرنا وہ ضروری ہے. دوسری دلیل قرآن کریم میں جو آیت محاربہ سورہ مائدہ کی آیت ہے استعمال ہوئی ہے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ
अज़ाबुन अज़ीम इल्ला अल्लज़ीन ताबू। अब दुनिया में ये सज़ा उनके लिए बाइस ज़िल्लत है और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम होगा, लेकिन अगर वो तौबा कर ले तो फिर आखिरत का गुनाह मुआफ़ हो जाएगा, वहाँ पर उनको सज़ा नहीं मिलेगी। तो अगर दुनिया की सज़ाएँ, दुनिया के हुदूद मुकफ़िरात हुए, हुदूद कफ़ारात हुए, तो फिर आखिरत में इनको अज़ाब अज़ीम किस बुनियाद पर दिया जाएगा। तो इसलिए मालूम हुआ कि हुदूद ये कफ़ारात नहीं, ये ज़वाजिर है। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत भी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला अदरी अल हुदूद कफ़ारातुन li अहलिहा अम ला, कि मुझे नहीं पता कि ये हुदूद अपने अहल के लिए, यानी जिनके ऊपर ये जारी होते हैं, उनके लिए ये कफ़ारात है या नहीं है। अब आते हैं हदीसुल बाब की जवाब की तरफ, कि जो अइम्मा सलासा ने इसके ऊपर इस्तिदलाल किया। अब जिन रिवायात में फ़हुवा कफ़ारतुल लहू के अल्फाज आए हैं, तो उनसे अहनाफ ये जवाब देते हैं कि उस कफ़ारा से मुराद सय्यात है। यानी मतलब ये है कि दुनिया में जिस तरह हर गम, तकलीफ, परेशानी की वजह से इंसान के सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, तो इसी तरह अगर किसी के ऊपर कोई हद जारी की गई तो उस हद की वजह से भी इसके सय्यात मुआफ़ होते हैं। दूसरा मतलब इसका ये भी है कि जिस शख्स पर इतनी सख्त सज़ा जारी होती है ना, तो गालिब गुमान यही होता है कि उसने इस गुनाह की तहे दिल से तौबा कर ली होगी। तो इस लिहाज से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़हुवा कफ़ारतुल लहू। और इसी के बारे में यही बुखारी शरीफ की रिवायात में फ़हुवा कफ़ारतुल लहू के जो अल्फाज इस बाब के तहत आए हैं, तो उसमें यही बहस मुहद्दिसीन हज़रात ने ज़िक्र फरमाई हैं। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का ये सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।